تاریخ ہمیں صرف ماضی کے واقعات نہیں سناتی، بلکہ ہر دور میں حق اور باطل کی پہچان بھی کرواتی ہے، اور کربلا اسی پہچان کا سب سے واضح استعارہ ہے۔ کربلا میں حسین صرف ایک فرد نہیں تھے، بلکہ انسانیت، حق، مظلوم کی حمایت اور اصولوں کی علامت تھے، جبکہ یزید صرف ایک شخص نہیں تھا، بلکہ ایک سوچ، ایک نظام اور ایک ذہنیت تھی جو اقتدار کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ یزید وہ تھا جو دین کا لبادہ اوڑھ کر ظلم کرتا تھا، جس کے دربار میں سب جانتے تھے کہ ناانصافی ہو رہی ہے، مگر اقتدار اور مفاد کی خاطر خاموشی اختیار کی جاتی تھی۔ آج اگر ہم جدید دنیا پر نظر ڈالیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یزیدیت ختم نہیں ہوئی، اس نے صرف جدید لباس، جدید میڈیا اور جدید نعروں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ایپسٹین فائلز نے اس جدید یزیدیت کا پردہ چاک کر دیا، جہاں وہی نام سامنے آئے جو خود کو انسانی حقوق، آزادی اظہار اور عورت کے وقار کا سب سے بڑا علمبردار کہتے تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان میں اکثریت امریکی اور اسرائیلی بلاک سے جڑی طاقتور شخصیات کی تھی۔ یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ یہ جرائم کیسے ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ کیا دنیا کی سب سے طاقتور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس سب سے لاعلم تھیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لاعلمی نہیں بلکہ خاموش شراکت تھی، بالکل ویسے ہی جیسے یزید کے دور میں ظلم سب کے سامنے تھا، مگر دربار خاموش تھا کیونکہ اقتدار محفوظ تھا۔ یہی وہ نظام ہے جو آج ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتا ہے، زندگی، آزادی کی بات کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کون سی عورت، کس کی زندگی اور کس کی آزادی؟ جب ظلم طاقتور کرے تو وہ سکینڈل بن جاتا ہے، اور جب مظلوم آواز اٹھائے تو اسے انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں ایران کو دیکھیں تو پابندیاں، دباؤ اور مسلسل میڈیا وار محض اس لیے ہیں کہ وہ اس عالمی یزیدی نظام کے سامنے مکمل طور پر جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ ایران کامل نہیں، مگر یزید کو بھی مسئلہ حسین کی عبادت سے نہیں تھا، بلکہ ان کے انکار بیعت سے تھا۔ آج بھی حسینیت کسی ایک مذہب، قوم یا ملک تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک سوچ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے تعداد کم ہو، اور یزیدیت وہ نظام ہے جو طاقت کے نشے میں انسانیت کو رون دیتا ہے۔ کربلا آج بھی جاری ہے، بس چہرے بدل گئے ہیں، اور فیصلہ آج بھی ہمیں ہی کرنا ہے کہ ہم خاموش دربار کا حصہ بنیں گے یا حق کے خیمے میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ تاریخ ہر دور میں یہی سوال دہراتی ہے کہ تم حسینیت کے ساتھ ہو یا یزیدیت کے ساتھ۔